حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہم لوگ ذی الحجہ کے چاند کے قریب نکلے، یعنی حج کے جو دن ہوتے ہیں نا ذی الحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں جانور نہ لایا ہوتا قربانی کا، اس کو ہدی کہتے ہیں، تو عمرہ کا احرام باندھتا، بس میں نے عمرہ کا احرام باندھا۔ بعض لوگوں نے حج قران کا احرام باندھا، میں نے ان لوگوں میں سے تھی، یہ وہی بات دہرا رہی ہیں جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ عرفہ کا دن اس حال میں گزرا کہ حائضہ تھی تو اللہ کے رسول سے شکایت کی، آپ نے فرمایا اپنے عمرے کو موقوف رکھو، اپنے سر کے بال کھول دو، کنگھی کرو اور حج کا احرام باندھ لو، یعنی خود کو دوبارہ سے تیار کرو حج کے احرام کی۔ رہو گی تم حالت حیض میں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو تیار کرو، کنگھی شنگھی کر لو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے حالت حیض میں کنگھی کی جا سکتی ہے، اگر بال ٹوٹ بھی جائیں تو وہ ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ حالت حیض میں خاتون نہ تو ریموونگ کر سکتی ہے اور نہ اپنے بال، یعنی اگر ٹوٹ جائیں تو ناپاک ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، نہ ناخن کاٹ سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تصور پایا جاتا ہے اور اس پہ عمل بھی کروایا جاتا ہے۔ حالت حیض میں اگر آپ ناخن کاٹیں گے یا بال کاٹ دیں گے، اپنے ریموو وغیرہ کر دیں گے، تو آپ کے وہ بال ناپاک ہوں گے اور نعوذ باللہ قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی لے کے کھڑے ہوں گے کہ انہوں نے ہمیں ناپاکی کی حالت میں کاٹ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ جبکہ ایسا نہ تو شرعی حکم ہے اور نہ ہی کوئی ایسی سختی ہے اور نہ پابندی ہے، بلکہ یہاں سے ہمیں مل رہا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی پاک نے خود فرمایا کہ تم کنگھی کرو، دوبارہ سے احرام باندھو، یعنی اس نیت سے، حج کی نیت سے، تو حج پورا کرو، جو عمرہ رہ گیا تو کنگھی میں ظاہری سی بات ہے بال تو لازمی ٹوٹتے ہیں، الجھیوں میں تو اور بھی زیادہ ٹوٹتے ہیں خواتین کے، تو یہ جو ہے خود سے گھڑی ہوئی بات ہے۔ آپ کے بال حالت ناپاکی میں یا ناخن کاٹ دیے جائیں تو ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ انہیں کاٹ سکتے ہیں، آپ خود کو صاف رکھ سکتے ہیں، صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ حالت حیض میں صرف گندہ رہنا فرض نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، آپ اپنی باقی ساری صفائی رکھ سکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے، جیسا کہ یہاں بھی ہمیں مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ سے خود کو یعنی تیار کرو، تیار شیار ہو کے تو پھر آپ جو ہے جا کے حج کرو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، پھر میرے بھائی عبد الرحمن کو جب یعنی واپسی ہوئی ہماری، ان کے ہمراہ بھیجا، تنعیم تک میں گئی، اور اپنے جب عبد الرحمن بن ابی بکر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے نا، تب وہ بتا رہی تھی، کہتی میرا بھائی جب فوت ہو گیا نا اس کے ساتھ میں گئی تھی، یہ بتا رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور ان سے ان کی بڑی محبت تھی، ہر بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر سے واپس آ رہی تھی، تو وہاں جا کے انہوں نے کچھ اشعار بھی پڑھے، اور وہ شعروں کا ترجمہ یہ تھا، جب ہم ساتھ رہتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کبھی جدا نہ ہوں گے، اور اب تم چلے گئے یوں لگتا ہے جیسے کبھی ملے ہی نہیں تھے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، جب کوئی چلا جاتا ہے تو یہی لگتا ہے جیسے وہ کبھی دنیا میں تھا ہی نہیں، اور ایک دن ہمیں بھی ایسا ہی ہو جانا ہے، اس لیے انسان اس کی فکر کرے جہاں اسے جا کے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ہم اس دنیا کے لیے یعنی جیتے چلے جاتے ہیں، اسی دنیا میں مگن رہتے ہیں، اس کو فراموش کیا موت کو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے تو منع کیا تھا قبرستان جانے کے لیے عورتوں کو، تو عرض فرمانے لگی کہ ہاں منع کیا تھا، پھر اجازت دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں وہ جو مشہور ہے نا کہ عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کرنے کی حدیث بھی ملتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ نے بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی، باقی وہ بناؤ سگار کر کے یا میلے ٹھیلے کی صورت میں نہیں جانا چاہیے، برت کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرماتی ہیں پھر میں نے اپنے اس بھائی کے ساتھ عمرے کا احرام باندھا تھا، تنعیم تک گئی تھی۔ تنعیم تک جانے کا مقصد یہ تھا کہ حدود حرم سے باہر جا کے، یعنی مسجد عائشہ جہاں پہ آج قائم ہے نا، وہاں سے حضرت عائشہ نے احرام باندھا تھا اور پھر وہاں پہ عمرہ کی۔ آج بھی جو خواتین کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر ان کے لیے حکم یہی کہ وہ مسجد عائشہ جا کر دوبارہ احرام باندھیں گی اور پھر اپنے حج یا عمرہ جو رہ گیا اس کو ادا کریں گی۔ ہمارے ہاں اس کو رواج پکڑ لیا گیا ہے کہ جو بھی حاجی جاتا ہے یہاں سے عمرہ کرنے، صرف عمرے کے دنوں میں، حاجی نہیں، عمرے کرنے والے جو ہیں وہ جاتے ہیں، عمرہ ادا کیا، اگلے دن یا اسی شام یا اسی دوپہر میں پھر چلے گئے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، پھر آ کے عمرہ کر لیا، پھر چلے گئے پھر مسجد عائشہ سے۔ تو یاد رکھیے گا یہ کوئی مستقل سنت نہیں ہے، یہ عذر کی حالت میں حکم تھا، اور ان خواتین کے لیے اب بھی باقی ہے، عام شخص کے لیے حکم ہے۔ ایک سفر میں میرے نبی سے جو سنت سے ثابت ہے، ایک ہی عمرہ کرنا ثابت ہے، ایک سفر جو خانہ کعبہ کی طرف عمرے کے لیے کیا گیا اس میں ایک ہی عمرہ آپ نے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ٹھہرے تھے نا صلح حدیبیہ کے بعد، عمرہ کی قضا کرنے جب ادا کرنے آئے تھے، آپ نے 3 دن تک عمرے نہیں کرتے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی عمرہ ادا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہی سنت ہے اور یہی معمول ہے، وہ عذر کی حالت میں ہے، اور کسی شخص کے لیے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے اس کا اگر احرام ٹوٹ گیا
کسی کی وجہ سے پابندی اس کی ٹوٹ گئی ہے حرام کی، تو وہ دوبارہ وہاں سے باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے کسی مرد کے لیے. باقی عام اس کو معمول بنانا یہ جائز نہیں ہے، نہ سنت سے ثابت ہے.